اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں دل کی دنیا شہنشاہی شکم سامان موت دل کی دنیا شہنشاہی شکم سامان موت یقین پیدا کر اے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے مغفوری اور من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو جاتی نہیں تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دن جاتا ہے دن سبحان اللہ وبحمدہ رمضان شریف آیا چلا گیا رمضان شریف آیا اور چلا گیا بہت برکات بہت رحمتیں بڑے بڑے پیکیجز ساتھ تھے لگے ہوئے چلے گئے ساروں کا ٹائم ختم ہو گیا اب ہمیں 11 مہینے اس کا انتظار کرنا ہے کہ دوبارہ ہمیں وہی رحمتیں ملیں وہی برکتیں ملیں وہی پیکیجز ملیں یعنی تھوڑے عمل سے زیادہ ثواب زیادہ بدلہ یا یوں کہیے کہ وہی عمل جو پہلے کرتے تھے وہی عمل 70 گنا ثواب مل رہا اور بے شمار بخششیں اور مغفرتیں اور معافیاں اور دعاؤں کی قبولیت توبہ کی توفیق نیکی کی پرہیزگاری کی عادت بے شمار خیریں لے کے آیا تھا مہینہ چلا گیا اب 1 ہفتہ خالی گزرا ہے ابھی 47 ہفتے اور پڑے ہیں دوبارہ آنے کے اور ان 47 ہفتوں میں ہمیں جو ہم نے عادات اچھی بنانے کی کوشش کی روزوں میں ان کو ہم نے قائم رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے بہت زیادہ
بری عادتوں سے بدستور بچنے کی ضرورت ہے. بہت ضروری ہے کہ ہم بری عادتوں سے بچے رہیں. اور جیسے میں نے پہلے ایک دفعہ عرض کی تھی کہ تقویٰ نام ہی اس چیز کا ہے کہ برائی کو کرنے کو دل کرے مگر ہم نہ کریں. یہ تقویٰ ہے. اور یہ باعث نور باطن ہوتا ہے, باعث ہدایت ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. ہدایت یافتہ اللہ میاں کر دیتا ہے اس بندے کو کہ جس کا دل تو کرے یا موقع تو ملے برائی کا, لیکن وہ اس سے بچ نکلے. اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل سے بڑا خوش ہوتا ہے اور اس کو صاحب ہدایت فرماتا ہے ایسے بندے کو. اور اسی طرح وہ نیکی جو دل تو نہ کرے کرنے کو لیکن بندہ کر گزرے, اس کو مجاہدہ کہتے ہیں. اور جو اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں, سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین جاہدوا فینا لنہدینہم فی سبلنا, جن لوگوں نے ہماری راہ میں مجاہدے کیے ہم ان پر اپنے راستے کھول دیتے. تو اللہ تعالیٰ اپنے راستے کھول دیتا ہے ان لوگوں پر جو نیکی کرنے کو دل نہ کرے مگر کر جائیں, اور برائی کرنے کو دل کرے مگر رک جائیں. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ صاحب ہدایت ہو جاتے ہیں اور راستے ان کے کھلتے چلے جاتے ہیں. اور جب تک کہ بندہ صاحب ہدایت نہ ہو, صاحب ہدایت نہ ہو اور اس کے راستے نہ کھلیں, جب تک کہ بندہ صاحب ہدایت نہ ہو اور اس کے راستے نہ کھلیں تو وہ ایک قدم بھی نہیں رکھ سکتا اخلاص کے ساتھ اپنے اللہ کی طرف, ایک قدم بھی نہیں بڑھ سکتا. اس لیے برائی سے بچنا اور وہ نیکی کر گزرنا جو گناہ گزرتی ہے ہم پر, دینا دلانا گناہ گزرتا ہے, دے دیں. نمازوں کے لیے مسجد میں آنا گناہ گزرتا ہے, آ جائیں. دیگر عبادات گناہ گزرتی ہیں, وہ کر جائیں. اس کو مجاہدہ کہتے ہیں. اور اس سے راستے اللہ میاں کھولتا چلا جاتا ہے, ایسے دروازے کھولتا ہے, اپنی طرف آنے کے سارے راستے کھل جاتے ہیں. ذکر کرنے کو دل نہیں کر رہا, کر جائیں, کرنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ نے تو اتنا صاف انداز میں قرآن شریف میں بیان کیا, اس سے زیادہ کیا ہوگا, اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے آپ کو کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, یعنی ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو اٹھتے بیٹھتے لیٹے تینوں حالت میں اللہ کو یاد رکھتے. اور جگہ جگہ فرمایا کثیر ذکر کرو کثرت سے میرا تاکہ تمہیں فلاح ہو جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ یہ جب تک کہ میرے بندے ذکر کی کثرت نہیں کریں گے شیطان ان پہ حاوی رہے گا. شیطان ذکر سے بھاگتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولہ ہمیں دیا ہے ذکر کا, یعنی مجھے یاد رکھو, کسی فارم میں بھی یاد رکھو, نماز پڑھ کے, تسبیح پڑھ کے, اس کی اللہ تعالیٰ کی باتیں کر کے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کر کے, درود شریف پڑھ کے, تلاوت کر, کسی بھی فارم میں اللہ کو یاد رکھنا جو ہے یہ بڑا ضروری اللہ میاں نے قرار دیا ہے. تو ایسا جو لوگ نہیں کرتے, ذکر کی ضد ہے غفلت, ذکر کی ضد ہے غفلت, یعنی ذکر نہ جو نہیں ذکر کرتے وہ غفلت میں ہوتے ہیں. اندھیرے کی ضد ہے اجالا, اجالا نہیں ہے تو اندھیرا ہے, اندھیرا نہیں ہے تو اجالا ہے. اگر ذکر اللہ کا نہیں ہے تو غافل ہے, ہم غافل ہیں. اور شیطان
غافل پہ اٹیک کرتا ہے. آپ دیکھ لیجیے جتنے بھی اٹیکس دنیا میں ہوتے ہیں غفلت میں جو ہو بندہ وہ پکڑا جاتا ہے, دبوچا جاتا ہے. اگر آپ الرٹ ہو تو کوئی آپ پہ اٹیک کرے آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنے آپ. اگر آپ غافل ہیں وہ اگر اٹیک کر کے وہ لوٹ لاٹ کے لے بھی گیا آپ کا گھر, آپ کو پتہ ہی لگا. دس از ایگزیکٹلی وٹ از ہیپننگ اراؤنڈ اس. مسلمان ہونے کے باوجود ہم لوگ ذکر کثیر سے غافل ہیں, اور یہی ایک ہتھیار تھا جو اللہ میاں نے بار بار قرآن میں فرما کے ہمیں چوکنا کیا تھا اور الرٹ کیا تھا, وارن کیا تھا کہ اگر تم فلاح چاہتے ہو, اور اگر تم فلاح نہیں چاہتے تو کیا جہنم چاہتے ہو. فلاح کے علاوہ تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے. کوئی ہے کوئی آپشن جی؟ جب بندہ فوت ہوتا ہے یا جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. تو فلاح اگر چاہتا ہے بندہ جنت میں جانا چاہتا ہے تو میرا ذکر کثرت سے کرے. کثیر اللہ لکم, تو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو یہ بہت بڑا ایک ڈیفینس میکنزم ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایڈوائز کیا ہے, کثرت سے ذکر. اور جب بندہ ذکر کثرت سے کرتا ہے شیطان پرے رہتا ہے, اور نہ صرف شیطان کے خلاف یہ ڈیفنس ہے, یہ آپ کی روح کی غذا ہے. یہ بالکل اسی طرح پروٹینز اور کاربوہائیڈریٹس اور وائٹامنس اور مائکرو نیوٹرینٹس یہ سارے اور منرلس, یہ سارا جس طرح ہمارا کھانا ہمیں پرووائڈ کرتا ہے اور ہم چلتے پھرتے ہیں, اسی طرح ذکر ہمارے روح کی غذا ہے. یہ جو اللہ والوں کے پاس ہم جاتے ہیں وہ ہمیں ذکر بتاتے ہیں, یہ اتنی تسبیح یہ کر لو, اتنی تسبیح درود شریف کی پڑھ لو, یہ پڑھ لو, اور یہ ابتدا میں آپ کی دوا کا کام کرتا ہے. ذکر جو بیماری ہیں ان کو یہ کلیئر کرتا ہے. دوائی نہیں نا دل کرتا پینے کو, کوئی دوائیں کڑوی ہوتی ہیں, انجیکشنز نہیں لگاتا بندہ, ڈرتا ہے, دل نہیں کرتا. تو شروع میں دل نہیں کرتا. آج آپ ذکر شروع کریں نا ایکسٹرا تو دل نہیں کرے گا آپ, مگر آہستہ آہستہ جب وہ دل کی بیماریاں جاتی رہتی ہیں پھر یہ غذا بن جاتا ہے یہی ذکر. پھر آپ کا دل کرتا, جب آپ کا ذکر کرنے کو دل کرنے لگ جائے, شوق سے ذکر کرے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور فرماتا ہے, تو پھر دیٹ مینس کہ آپ کی بیماریاں دور ہو گئی ہیں. اب آپ اس کو ذکر کو غذا کے طور پہ لے رہے ہیں. اور اگر آپ ذکر کے بغیر زندہ رہنا ہی کا تصور کھو بیٹھے تو پھر ذکر آپ کی جان بن گیا. پھر یہ ہوا کی مانند ہو گیا ہے کہ جس کے بغیر آپ زندہ ہی نہیں رہ سکتے. تو ابتدا میں یہ دوا کا کام کرتا ہے, اور وسط میں یہ ذکر جو ہے غذا کا کام کرتا ہے, اور انتہا میں یہ پھر اس کا یہ جان بن جاتا ہے. دوا ہے, پھر غذا ہے, پھر یہ آپ کی جان بن جاتا ہے, ہوا کی طرح ہے, اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. اللہ والے جو ہیں وہ ذکر کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے, کیونکہ اللہ والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن پہ موت ظاہری موت آتی, اصلی نہیں آتی, اصلی آ ہی نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ ان کی روح اس حد تک انہوں نے ذکر کیا کہ وہ اس کی جان بن گئی. تو روح تو ان کی لیین میں چلی جاتی, بہت مزے میں, ڈائریکٹ جنت میں چلے جاتے. اور جو لوگ ذکر میں کمی کرتے ہیں وہ پھر ان کے لیے اتنی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. کراچی یہاں سے جانا ہو تو پیدل جانے کا بھی آپشن ہے, لیکن جہاز پہ بھی جانے کا ہے, ریل پہ بھی جانے کا ہے, رکشے پہ, موٹر سائیکلوں پہ بھی جاتے ہیں لوگ, سائیکلوں پہ ریسیں لگاتے ہیں. مگر ٹائم کی بات ہے, جہاز پہ جو جاتے ہیں وہ بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں. تو اور ایک اور آپشن ہے کہ کراچی جاؤ ہی نا, ادھر ہی بیٹھے رہو, جہاں ادھر ہی بیٹھے رہو, کراچی جاؤ ہی نا.
بعد میں پوچھا جائے گا تمہیں تو بھیجا تھا کراچی جانے کے لیے، تم بہاولپور ہی بیٹھے رہ گئے. تو اللہ میاں نے ہمیں بنایا اپنے لیے، یہ یاد رکھیں. ہر ایک بندے کو، ایک ایک بندے کو دیکھیں، ہم اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے. آپ اس سے پوچھیں مصور سے جا کے جو تصویریں بناتا ہے یا سینریز بناتا ہے، ہزار تصویریں بھی بنائے نا، وہ ایک ایک اس کی جان ہوتی ہے. وہ اس پہ ڈسکرائب کرے گا کہ یہ میں نے ایسے بنائی اور یہ بڑی زبردست تصویر ہے. تو اللہ میاں نے انڈیویجولی ہم ہر ایک کو پیدا کیا اپنے لیے. اور اپنے لیے سے کیا مراد ہے؟ ہم اللہ کی کیا کر سکتے ہیں خدمت؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ میاں نے پیدا کیا ہے کہ میاں جی مجھے پہچانو کہ میں کیا ہوں، مجھے پہچانو، ٹرائی ٹو ریکگنائز می کہ میں ہوں کیا. میں تمہیں نظر نہیں آتا اس لیے کہ تمہیں میں نظر آ ہی نہیں سکتا. تم تو سورج کی طرف 2 لمحے نہیں دیکھ سکتے، تو میرے نور کو کہاں برداشت کر سکتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں کر سکے تھے، ہم لوگ کہاں برداشت کر سکتے ہیں؟ اللہ میاں اس لیے ہمیں نظر نہیں آتا کہ نظر آ ہی نہیں سکتا ہمیں، مگر اس نے اپنے تک پہنچنے کے راستے بنائے نے اور فرمایا کہ تمہیں پیدا اس لیے کیا ہے کہ تم عبادت کرو. نہ تمہیں صرف پیدا کیا، جنوں کو بھی اس لیے پیدا کیا، دونوں کو. آیت پڑھ دے گا بیٹا، سورہ ذاریات کی آیت ہے نا. وما ہم نے انسانوں کو پیدا کیا صرف اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کرے. اور پھر آگے ایک سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری اتنی عبادت کرو کہ تمہیں میرے پہ یقین آ جائے. غور سے لنک تو کریں دونوں آیتوں کو. پہلی آیت میں فرمایا پیدا کیا عبادت کے لیے، دوسری ایک جگہ فرمایا کہ عبادت اس لیے کرو یقین آ جائے. تو گویا یقین کے لیے پیدا کیا کہ ہمیں اللہ پہ یقین آ جائے کہ اللہ ہے اور وہی ہمارا کارساز ہے، وہی سب کچھ کر رہا ہے. سمجھ آئی؟ تو یہ جو یقین جب بندے کو آ جاتا ہے تو یقین سے آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری کہتے ہیں بادشاہت کو. ایک غریب قصبہ پرس بظاہر جھونپڑی میں بیٹھا ہوا ہے، مگر لائن ملی ہوئی اللہ تعالیٰ سے اس کی. کسی بادشاہ وقت کو پتہ لگ جائے وہ نہیں جائے گا، پہنچ جائے گا ادھر. وہ ہر دور میں بادشاہ اس طرح اللہ والوں کے پاس جاتے رہے اور ایسے بیٹھ جاتے صرف اس لیے کہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا. اور یہ تعلق ہر بندہ اپنی استعداد کے مطابق پوٹینشیل رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کا. اللہ میاں نے ہمیں ایسے نہیں پیدا کیا. ایچ ون آف اس، ایوری ون آف اس، جتنے بھی یہاں ہیں اور جتنے یہاں نہیں ہیں، ساروں کو اللہ میاں نے اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا. دو جو مین پرابلمز ہیں وہ ایک ہمارا نفس ہے اور ایک شیطان ہے. نفس ودن ہے اور شیطان ود آؤٹ سائڈ. وہ آؤٹ سائڈ پرابلم ہے، وہ ان سائڈ پرابلم. نفس برائی کی طرف اکساتا ہے. 13واں سپارہ شروع وما ابر نفس. نفس تو ہے ہی برائی کے لیے، اکسانے کے لیے، اور شیطان اس کی ہیلپ کرتا ہے، انسٹیگیٹ کرتا ہے اس کو، اس کا فیسیلیٹیٹر ہے، سہولت کار ہے نفس کا. اور اللہ میاں نے ہمیں یہ ٹپس کیا بڑا کھلا ہمیں بتا دیا کہ دیکھو روح کو اسٹرانگ کرو گے تو شیطان کو تم قابو پا سکو گے. اور روح جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے اللہ کرنے سے، کثرت سے ذکر کرنے سے.
جب تک کہ ہم ذکر کی عادت نہیں بنائیں گے تو یہ بالکل پکا رکھیں اپنے ذہن میں کہ شیطان نہیں چھوڑے گا میں مرتے دم تک. ہر وہ بندہ جس نے ذکر کثیر کی عادت بنا لی یا بنائی ہوئی ہے یا بنانے کا ارادہ رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو سیکیور سمجھے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سن رکھو کہ اللہ کے جو دوست ہیں ان کو نہ کسی قسم کا خوف ہوتا ہے نہ وہ غمناک ہوں گے. Why? Because they have overcome their nafs and they are prepared. They have a very solid defense against shaitan. نفس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقوی کے ذریعے سے کنٹرول کرو. What is تقوی؟ جو چیز آپ کو دل کرے کہ میں کروں مگر ہو ناجائز اور اس سے آپ رک جائیں. ناجائز چیز سے رک جانے کا نام تقوی ہے. اور دوسرا ہے کہ جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان پہ راستے کھول دیتے ہیں. وٹ از مجاہدہ؟ کہ ایک چیز کرنے کو نہیں دل کر رہا آپ کر لیں، یہ مجاہدہ. نہیں دل کرتا ذکر کثیر کرنے کو، کرنا شروع کر دیں تو آپ مجاہد ہو گئے. نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا مسجد آنے کے لیے، آ جائے. ضروری نہیں کہ مسجد علی نہیں آئیں گے تو ثواب ہوگا. جہاں مرضی جس مرضی مسجد میں آپ جانا چاہیں چلے جائیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ پھر وہ آپ کا مجاہدہ ہوگا. وہ اور مجاہدے سے کیا ہوتا ہے؟ اب راستے کھلتے ہیں. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جس جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتا ہے ہم اس پر اپنے راستے کھول دیتے ہیں. جب تک کہ راستے نہ کھلیں، دروازے نہ کھلیں تو ہم کیسے اللہ کی طرف جا سکتے ہیں؟ تو یہ تقوی اور یہ مجاہدہ اور ذکر کثیر، یہ آئی ٹیل یو، آپ یہ یاد رکھیں گے میری بات جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے ہم سارے، یہ یاد رکھیں گے کہ یہی اصل ہے. برائی سے بچنا، نیکی کی طرف لپکنا اور اللہ کو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے لیٹتے یاد رکھنا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. تینوں حالتوں میں اللہ کو یاد اللہ تعالیٰ فرماتا. اور یہ اتنا ضروری ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کتنا ضروری ہے. یہ رمضان شریف میں فیسلٹی تھی چلی گئی. ابھی میں کہا تھا ان کو شروع میں کہ ایک ہفتہ ہی گزرا ہے ابھی تو وی نیڈ ٹو ویٹ فار another 47 weeks before we reach رمضان شریف، یا رمضان شریف ہم تک آ جائے. اللہ کرے ہمیں دوبارہ نصیب ہو جائے. جو پیکیجز اس کے ساتھ ٹیگڈ تھے، کیا بات تھی جناب. اب ہم جو نماز پڑھیں گے وہ ایک ہوگی اور جب روزوں میں پڑھتے تھے وہ 70+ تھی. کتنی زبردست چیزیں تھیں. پکار کے ایک فرشتہ کہہ رہا تھا صبح دوپہر شام کہ ہے کوئی جو اللہ سے مانگے اللہ اس کو دے، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی بیماری کے لیے شفا کی دعا کرنے والا، ہے کوئی بھی چیز اپنی ضرورت مانگنے والا. بٹ ابھی وہ چلا گیا رمضان شریف. تو اب تو ہم ہیں، ہمارا نفس ہے، شیطان ہے، مگر اللہ ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کے ملائکہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، وہ ہمیں اچھے خیالات فیڈ کرتے ہیں. شیطان دیکھتا ہے جس کا ڈیفنس میکنزم ویک ہے ادھر اٹیک کرتا ہے. اور یہی ڈائلاگ اللہ کے ساتھ اس کا ہوا تھا. اس نے کہا میں چھوڑوں گا نہیں. اللہ نے کہا تو انہیں کو گمراہ کر سکے گا جو گمراہ والے بندے، جو میرے بندے ان کو تو نہیں کر سکے. اور میرے بندے کون ہیں؟ جو مجھے یاد رکھتے ہیں. اور گمراہ کون ہیں؟ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. میں لاسٹ بات پہ ختم کرتا ہوں. اس بات کو پھر آگے اگلے جمعے انشاءاللہ بشرط زندگی لے کے چلیں گے کہ دیکھیں کمال ہے یہ معاملہ کہ علم شریف، قرآن شریف سے پہلے علم شریف کی پہلی آیت مبارک ہے الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں اللہ کی ہیں جو رب ہے سارے جہانوں کا، خالی زمین کا نہیں، سارے
سارے جہانوں کا. آج کل کی لینگویج میں ملٹی ورس کہتے ہیں, کچھ 10-20 سال 30 سال پہلے یونیورس کہتے تھے, اب ملٹی ورس کہتے ہیں, یعنی بے شمار یونیورسز کا دریافت ہوئی. تو ان سارے جہانوں کا اللہ تعالیٰ رب ہے. رب کا مطلب ضرورتیں پوری کرنے والا. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ذرا, خود رب ہے اور ہمیں کیسے پیدا کیا اس نے, کہ ہمارے ساتھ اس نے نیڈز کو لگا دیا. کوئی ایک لمحہ نہیں ہوتا انسان کے لیے جب وہ نیڈ فل نہ ہو, چاہے کھانے کی نیڈ ہو, چاہے پینے کی نیڈ ہو, چاہے ہوا کی نیڈ ہو, چاہے اس کو بیماری سے بچنے کی نیڈ ہو, بال بچوں کی نیڈ, گھر کی, گاڑی کی. یعنی ہمارے ارد گرد نیڈز ہی نیڈز ہیں. کبھی غور کیا ایسا کیوں ہے؟ فرشتوں کو دیکھیں, اللہ میاں نے پیدا کیا وداؤٹ نیڈ. دے ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ. نہ کھانے کی ضرورت نہ پینے کی ضرورت. ہمیں نیڈز کا, اور پہلے آیت میں فرما دیا میں رب ہوں, تمہارا ہی نہیں ہوں, سارے عالموں کا ہوں. تو مجھے آج خیال آیا ادھر آتے وقت کہ اللہ میاں جو ہے اس کے پاس وہ ایک بہت بڑے سپر سٹور کا مالک, ایسا سپر سٹور جہاں ساری نیڈز پوری ہوتی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تسمہ بھی ہو نا جوتے کا, اس کے لیے بھی میرے سے رجوع کرو اللہ تعالیٰ سے. کیوں؟ کیونکہ وہ سپر سٹور میں ہر چیز اویلیبل ہے. کوکا کولا بھی ہے اور وہاں وہ سوجی میدا بھی ہے. جب آپ بڑے سٹور میں انٹر ہوتے ہیں تو گائیڈز ہوتے ہیں, وہ بتاتے ہیں ہاں جی کیا یہ لینا ہوگا, وہ ادھر چلے جائے, 6 فلور پہ چلے جائے, ادھر لیفٹ پر یہ ہوگا جو آپ کی ڈیمانڈ ہے. پھر آپ وہاں جاتے ہیں, وہ آپ پرچیز کرتے ہیں اور پھر آپ پے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ رب ہے. وہ اتنے خوش قسمت لوگ ہیں جو اپنی نیڈز کو اللہ کے آگے پیش کرتے ہیں, چاہے جوتے کا تسمہ ہی کیوں نہ ہو. دیکھیں کتنا آسان ہے یہ کہ ہم نے نیڈز کے ساتھ باندھ دیا. بغیر نیڈز کے زندہ نہیں رہ سکتے پوری کیے, بغیر ضرورت پوری کیے ہم نہیں رہ سکتے. اور خود اپنے آپ کو بتا بھی دیا کہ میں مالک ہوں سپر سٹور کا جدھر ساری نیڈز پوری ہوتی ہے. اب بتائیے کتنا آسان کر دیا رجوع اللہ میاں نے کہ یار ہم نیڈ فل ہے, ہم ضرورت مند ہیں اور وہ ضرورتیں پوری کرنے والا ہے. تو واٹ ایلس یار, اگر مجھے ضرورت ہے کوکا کولا کی اور باہر دکان ہو کوکا کولا کی کھلی ہوئی تو میں وہیں جاؤں گا نا, اور کہاں جاؤں گا؟ یا میں روتا پھرتا رہوں گا جی کوکا کولا نہیں ہو. بھائی دکان پہ چلے جاؤ. تو اللہ کا سپر سٹور ہے نیڈز پوری کرنے کا, چاہے وہ تسمہ کیوں نہ ہو جوتے کا. تو کتنا بڑا اللہ میاں نے رجوع کرنے کا انسینٹیو دیا ہے. سبحان اللہ. اٹھتے بیٹھتے کوئی ضرورت ہو, یا اللہ پاک مجھے جاب عطا فرما, یا اللہ پاک تو ہی دینے والا مجھے جاب عطا, یا اللہ پاک میرے رزق میں کمی نہ آنے دے, یا اللہ پاک رزق برکت, یا اللہ پاک سلامت رکھنا, بیماریوں سے بچا. وٹ ایور کمس ٹو یور مائنڈ اس کو اللہ کے آگے رکھ دے. دیٹ از اٹ. وما علینا الا البلاغ المبین.